آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مزید ترقی ہو گئی۔ وہ وزیر خزانہ تو تھے ہی، ساتھ ہی وزیر جذبات ہو گئے۔ جیسے ہی نیب سے چھوٹے اپنے گھر بھی خالی کرائے تو آپ اپنے گھر کو عوام کے نام کر دیتے، ان غریبوں کے نام کر دیتے، اور اگر ایلسیز نہ کھولی گئیں تو دوائیوں کا بحران سامنے آ سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مزید ترقی ہو گئی۔ وہ وزیر خزانہ تو تھے ہی، ساتھ ہی وزیر جذبات ہو گئے۔ آج اپنی دکھ بھری داستان سناتے ہوئے کہنے لگے، میں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ جذباتی ہو جاتا ہوں۔ میں نے پاکستان کے لیے جذباتی ہونے کی قیمت ادا کی ہے اور 5 سالہ جلا وطنی کاٹی ہے۔ اس وقت مجھے وہ مولا جٹ کی فلم کا ڈائلاگ یاد آ گیا کہ بس کر سونیا بس کر، کدھرے نظر لگ دی۔ یعنی عجیب ڈرامہ اور فلمیں چلائی جا رہی۔ اس ملک کے ساتھ جتنے آپ پاکستان کے لیے جذبات رکھتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ جس طرح اسحاق ڈار معیشت کا بیڑا غرق کر کے وزیر اعظم کے جہاز پر بھاگ کر لندن پہنچے، اور جو جلاوطنی اسحاق ڈار نے جس ملک میں جن حالات میں کاٹی اور جس طرح چارٹر طیارے کے ذریعے واپس آ کر پہلے سینیٹر پھر وزیر خزانہ بنے، اور سینیٹر کی تنخواہ 70 کروڑ کے قریب، I'm not sure but لی یا نہیں لی، یہ خبر ہے، تلاش کیجئے۔ اس ملک کا ہر بے روزگار دعا کرے گا کہ آپ جیسی جلاوطنی ہر بے روزگار پاکستانیوں کی نصیب میں آئے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ گئے تھے تو آپ کا جو 4 کنال کا گھر تھا تو اس کو لنگر خانے کے لیے لگا دیا گیا تھا، خان صاحب نے لگا دیا، چلیں بدلہ صحیح، آپ اس کو چالو کر دیتے، آپ کو مزید اچھا بنا دیتے، لیکن آپ نے چھڑا لیا فوری آتے ہی۔ جیسے ہی نیب سے چھوٹے اپنے گھر بھی خالی کرائے تو آپ اپنے گھر کو عوام کے نام کر دیتے، ان غریبوں کے نام کر دیتے۔ آپ دیکھیں داتا صاحب کے قریب میں، آپ داتا صاحب روز جانے والے آدمی ہیں، سر پتہ نہیں وہاں کیا کرنے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ گندے غلیظ قسم کے وہاں پہ 30 روپے 60 روپے کے چارپائیاں ملتی ہیں، اور وہاں پہ 70 80 آدمی ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہیں آ سکتا، تو وہاں بے شمار غریب، آپ حالت دیکھیں ان کی جا کی، چلیں ان کے لیے وہ اپنا گھر دے دیتے، لیکن کچھ تو کرتے۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا وہ کھانے کی ضرورت نہیں، ہم ان کے لیے کمانے کی چیزیں بنائیں گے۔ کمانے کے لیے بنائیں، پھر لگائیں ان کو کسی جگہ، پہلے رہنے کے لیے جگہ تو دیں۔ اچھا، آپ کو اگر جذباتی ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جلاوطنی جو ہے آپ کی، وہ اللہ کرے سب کو نصیب ہو۔ جو پڑھے لکھے نوجوان نوکریاں نہ ملنے پر اپنا ملک چھوڑ کر افریقہ بھی جانے کو تیار ہیں۔ مجھے کسی نے کل بات یہ کی کہ یہ کب سے چلا آ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کب سے برین ڈرین ہو رہا ہے، لیکن اتنا برین ڈرین کہ معیشت کی وجہ سے اس حالت میں پہنچ جائیں کہ آپ آذربائیجان کے اندر بھی ٹیکسی چلانے پہ مجبور ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ برین ڈرین اپنی آخری حالتوں میں پہنچ گئے۔ بہت عرصے سے جا رہا ہوگا، لیکن وہ تھے جو کہ ٹاپ انجینئرز تھے، آکسفورڈ سے پڑھے تھے، پھر پاکستان نہیں آئے، پھر بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر وہ نہیں گئے، اور پھر وہاں پر سیٹل ہو گئے۔ اب حالت کچھ اور ہے۔ اب بہت اچھے جو سیٹل لوگ تھے وہ یہاں سے چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی مہربانیوں سے 6,65,000 پڑھے لکھے اور پروفیشنل نوجوان روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جا چکے ہیں۔ تو کرنٹ سٹیٹس تک رہیے، میں پچھلی بات تو کر نہیں رہا۔ آپ پچھلوں کو لتاڑنا ہے تو آپ لتاڑتے نا، تو آپ ساتھ کیوں دیتے رہے؟ تو اب تک کا برین ڈرین روکنا ہے۔ ہم نے برین ڈرین روکنا ہے تو معیشت نے روکنا ہے۔ یہاں معیشت میں کچھ ہوگا، آپ کی پیٹرو کیمیکل کے انجینئرز جو ہیں وہ کیا کریں، میکاٹرونک کے لڑکے کیا کریں، انجینئرنگ کور کے لڑکے کیا کریں، سارے ای ایم ای میں تو نہیں جائیں گے۔ ای ایم ای میں جو ہیں وہ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ فوج ہمارا کیا پیسہ لے رہی ہے؟ ان کی جو تنخواہیں ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سرکاری تنخواہیں بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ لیوش زندگی نہیں گزار رہے۔ بہرحال آپ اتنی حالت ان کی بری کریں گے کہ آپ کے جو ادارے جو کہ حکومت نے پالنے تھے آپ ان کی بھی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے۔ بہرحال جو معاشی حالت انہوں نے ملک کی کر دی ہے وہ آپ کے سامنے۔ عجیب فنکار قسم کی سیاستدان ملیں اس قوم کو، انہیں اپنا کام ٹھیک سے کرنا نہیں آتا مگر ایکٹنگ خوب آتی ہے۔ جذبات، ملکہ جذبات، بادشاہ جذبات، بلکہ شہنشاہ جذبات، یہ لفظ صحیح ہے، میں تھوڑی اردو اب سیٹل کر رہا ہوں۔ تو شہنشاہ جذبات یعنی حضرت اسحاق ڈار۔ موجودہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ آئی ایم ایف نے بھی پھر سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حکومت
حکم جاری ہوا ہے کہ حکومت کو مالیاتی نظم و ضبط خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے گولز کا ایک بار پھر سے جائزہ لینا ہوگا. آپ کو جائزے کروا رہے ہیں. یعنی اسحاق ڈار کے اعداد و شمار اور نمبر گیم پر آئی ایم ایف کو بھی بھروسہ نہیں. آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کو ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی. آپ یہ دیکھیں کیا ایکسچینج ریٹ ہے آپ کا انٹر بینک اور ہے, اوپن مارکیٹ الگ ہے. کنوں کے مالٹے کے اندر بھر کے آپ ڈالر کو افغانستان ایران کے ذریعے آپ سے نکال رہے ہیں. آپ کی کون سا ڈالر ریٹ ہے؟ آپ کے اپنے بندے ہیں جو پیسہ اٹھاتے ہیں اور بناتے ہیں. انٹر بینک اور اوپن بینک اور ایکسچینج ریٹ اور. سو بہرحال آپ یہ دیکھتے جائیے کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ادائیگیوں کے لیے فائنانسنگ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اسحاق ڈار کو آ کر ہمیں اپنے جذبات کی کہانیاں سناتے ہیں. اب شہباز شریف کی آنیاں جانیاں مزید بڑھ گئی ہیں اور معیشت پر نام نہاد ہنگامی اجلاس بلائے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف کی معاشی ٹیم ناکام ہو چکی ہے. کیسر بنگالی کیوں نہیں ہے؟ آپ بلائیں نا, آپ کیسر بنگالی کو بلائیں, بتائیں ان سے کہ جو کیا مسئلہ ہے. آپ ان سارے کو جن سے لڑائی ہے یا نہیں ہے, آپ ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور برابر سے بتائیں کہ کن کن علاقوں میں کون کون سی چیزیں کیا کیا کرنی ہیں. آپ کا چکوال سے لے کے بھرا پڑا ہے. آپ ریکوڈک کے اوپر پھر تنازعات میں پڑ گئے ہیں اور آپ جو کہنے ہیں اکنامک پالیسی بنانی, اکنامک ایمرجنسی لگائیں گے. کہاں سے لگائیں گے آپ ایمرجنسی؟ آپ کی جمہوریت میں یہ جان نہیں ہے. بہرحال آپ ڈیفالٹ, اور جو لوگ کہتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے, تو جب تک آئی ایم ایف کی قسط نہیں آ جاتی خطرہ موجود ہے. خطرہ کو میں نے آپ کو 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ موقع کے اوپر ایک ایڈ کے اوپر دوسری ایڈ آ جائے گی. 6.7 بلین آپ کے پاس فارن ایکسچینج ہے, ٹھیک, 3 ارب ملین ڈالر بلین, وہ آپ کا سعودیہ کے ساتھ ڈپازٹ ہے. تو رہ کتنا گیا؟ 3 کے اندر بھی سب ایڈ ہے, فائنینشل ایڈ. اچھا دوسری والی ایڈ بھی ہو سکتی ہے آپ جو آپ کے حالات چل رہے ہیں. اچھا اب باقی رول اوورز ہیں. رول اوورز لمبا کر لیں, یہ نیگوشیشنز ہیں, لیکن اور آ بھی جائے جتنے مرضی لمبے قرضے اٹھائیں تو آپ 4 سے 9 کی قسط پر پہنچ گئے. پھر آپ یہ والا وقت بھی آپ دیکھیں گے جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گا کہ ملک کو 7 سے 18% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اب ملک نے قرضہ اٹھایا. یہ حالت آئے گی. جو اب آپ کہیں گے کہ میں دعا کے اوپر یقین رکھوں, بالکل ہے جی, پاکستان کے اللہ حالات بہتر کرے, لیکن اس قوم کی حالت کیسے بہتر ہوگی جس نے یعنی کالا باغ ڈیم کا بیڑا غرق کر دیا اور اب سیاست ساری کی ساری ریکوڈک کے اوپر ہوگی. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پہلے ہی کام ترین سطح پر ہیں. صرف 2 ممالک کی امداد اور رول اوور سے کام نہیں چلے گا. وہ اسحاق ڈار جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو دیکھ لیں, اب پیٹرول پر 50 روپے لیوی لگانے کا اشارہ بھی دے چکے ہیں. یعنی عالمی منڈی میں تیل سستا بھی ہو تو عوام کو فائدہ نہیں بلکہ مزید مہنگا پیٹرول ملے گا. نام نہاد اسپیشلسٹ نے ڈالر سے پہلے کنٹرول میں نہیں. اچھا میں ڈالر بول رہا ہوں مسلسل, تو میں آپ سے میں نے ایک بہت ہی مستند آدمی کو یہ بات کرتے دیکھا کہ ڈالر ہوتا ہے, ڈالر نہیں ہوتا. تو اب میں آپ سے ڈالر کا کروں. سو مہنگائی پہلے سے ہی عروج پر ہے. اب اگر سستا روسی تیل نہیں آتا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 30% سستا ملے گا, تو مزید مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے. ملک میں ڈالر کی آمد کے ذرائع سکڑتے جا رہے ہیں اور بیرونی قرضے کی ادائیگی کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر 4 سال کی نچلی سطح پر آ چکے. ڈالر کی کمی کی وجہ سے ملک میں درآمدی کارگوز کی کلیئرنس نہیں ہو رہی. مارکیٹ میں ڈالر مل ہی نہیں رہا, یعنی اوپن مارکیٹ ہے. جو ایکسپورٹرز ڈالر کے لیے بینک سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں ڈالر فراہم نہیں کیے جاتے. گرے مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 240 روپے سے اوپر جا چکی ہے. دوسری طرف ڈالر کنوں مالٹے کے کریٹس میں افغانستان سمگل ہو رہے ہیں. اگر حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ڈالر 300 تک بھی جا سکتا ہے. ملک کی تجارت مسائل کا شکار ہے. خوردنی تیل, ادویات, برآمدی شعبے کے خام مال, مشینری, پلانٹس اور دوسرے شعبوں کے لیے منگوائے جانے والے درآمدی کارگوز بینک کی جانب سے ایل سی کے لیے ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے بندرگاہ پہ پھنسے ہوئے. یہ کوئی طریقہ کہ آپ ایل سی نہیں کھول رہے. اب ایل سی جس طریقے سے جس ریٹ پر اور جس ڈالر پر آپ بڑھا رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ تو کھولنا ہی نہیں چاہ رہے. ایکسپورٹرز لیٹر آف کریڈٹ ایل سیز جس کو آپ کہتے ہیں, اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایل سیز آپ کو سمجھا کر کس طریقے سے آگے نکل جاتے ہیں. ایل سیز لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں. ڈیمریجز چارجز کے طور پر فی کنٹینر $120 ادا کر رہے ہیں. ادھر دوائیوں کا بحران الگ سے سر اٹھانے لگا. پہلے پیناڈول کا معاملہ تو جو ابھی تک حل نہ ہو سکا, مگر اب دیگر دوائیوں کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوا ساز فیکٹریوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس صرف چند ہفتوں کا خام مال بچا ہے.
یعنی را مٹیریل. اور اگر LCs نہ کھولی گئیں تو دوائیوں کا بحران سامنے آ سکتا ہے. ملک میں معاشی مسائل کی وجہ سے کاروبار فیکٹریاں تو بند ہو ہی رہی ہیں، مگر اب آئل ریفائنریز کی یونٹ بھی بند ہونا شروع ہو گئے. اٹک ریفائنری کا مرکزی ڈیسٹینیشن یونٹ لگ بھگ 8 روز کے لیے بند کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فرنس فیول آئل کی طلب میں کمی بتائی جا رہی ہے. ملک میں پہلے ہی توانائی کا بحران ہے. ایسے اقدامات سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ہماری ایکسپورٹس کا یہ حال ہے کہ پاکستان صرف 10 سے 12 ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اسے ریونیو بڑھانے کے لیے نئی منڈیوں کو تلاش کرنا چاہیے. یعنی جیسے پہلے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بات ہو رہی تھی، یورپ آپ کے لیے کھو رہا ہے، امریکہ آپ کے لیے کھو رہا ہے، لیکن آپ اتنی جتنی ان سے ڈیمانڈ آ رہی ہے تو وہ بھی پوری نہیں کر رہے. آپ کے لیے حوضری پوری کھلی تھی، ٹیکسٹائل پوری کھلی تھی، لیکن اب تو آپ نہ ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے نہ ادھر سے آپ سپلائی جائے گی. تو اب حالات گلوبلی بھی ریسیشن میں جائیں گے اور ادھر سے ریسیشن ویسے ہی آ رہے ہیں. ساری کی ساری توجہ صرف ٹیکسٹائل پر لگی. ہمیں انجینئرنگ مصنوعات پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ عالمی مارکیٹ میں ان کا حصہ 19% ہے، جبکہ ٹیکسٹائل مصنوعات کا حصہ صرف 6% ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ لوکلی ہم نے ایک USB بھی تیار کی ہے. ہمیں حیرانگی ہے کہ ہم چائنا کی USB جو ہے وہ لگا کے یہاں پر برانڈنگ بڑی زبردست ہے. آپ جس کمپنی کے اوپر چلے جائیں وہاں پہ اپنا ٹھپا لگانے کے لیے وہ تیار ہے. چائنا کے پکڑتے ہیں اور اس کو کھرچ کے دیکھیں تو میڈ ان چائنا. اس کے علاوہ IT کو بھی ہم نے نظر انداز کر رکھا. اس دور کے اندر سب سے بری چیز جو مجھے نظر آئی تھی وہ یہ کہ IT پہ آتے ہی آپ نے ٹیکس لگا دی. آپ کو جب کہ 100% اسے ٹیکس فری رکھنا چاہیے تھا اور کچھ عرصے کے لیے اس کو بالکل چھوڑ دیں. آپ اس کے جتنی IT بیس ایکسپورٹس کریں گے وہ آپ کے لیے مناسب ہے. بہرحال آپ نے اس کے اوپر جو ہے مصنوعات کا حصہ صرف 6% ہے. اس کے علاوہ جو IT والا معاملہ آپ نے بالکل نظر انداز کر رکھا. ہمارے برابر انڈیا IT سے اربوں کما رہا ہے، اور یہ ان کی توجہ آپ دیکھ لیں کہ صرف اور صرف ان کا جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ نہیں آئے. وہ جس بھی طریقے سے آئے، وہ پیٹرول کی بات میں اب نہیں کرتا، لیکن بہرحال IT کے معاملے کے اندر ہر جگہ پوری دنیا میں جو بھی آیا IT کی وجہ سے آیا.